السلام علیکم دوستو، یہ آپ کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ خوبصورت سی عمارت ہے اور پورا کالا ہو چکا ہے۔ یہ ایتہاسک چیزیں، تاریخی مقام ہے، یہ دکھانے کے لیے میں آپ کو لایا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے دوستو۔ یہاں پر جو ہے عبدالرحیم خانہ جو اکبر بادشاہ کے 9 رتنوں میں سے ایک تھے، یہاں ان کے بیٹے شاہ نواز خان کا مقبرہ بنا ہوا ہے۔ برہان پور ایک تاریخی اور مقامات اور شاندار شہر ہے۔ 600 سال پہلے فاروقی سلطانوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور آج یہاں پر یہ کالا تاج محل ہم دیکھ رہے ہیں قریب سے۔ کتنا دیکھو کام کتنا بہترین یہاں سے کیا گیا ہے۔ اس کے 2 بڑے سے مینارے ہیں، اور یہ مقبرے کے اندر داخل ہونے کا داخلی دروازہ ہے دوستو۔ یہاں شاہ نواز خان عبدالرحیم خانہ کے جو فرزند ہیں وہ آرام کر رہے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو شاہ نواز کون تھے۔ آئیے ہم پیچھے چلتے ہیں اور تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں۔ سن 1400 کا وہ دور جب مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر نے یہاں پر حملہ کیا، اور پانی پت کے میدان کے اندر جب انہوں نے لودھی سلطنت کے تیسرے سلطان ابراہیم خان لودھی کو شکست دی، اور آگرہ اور دلی پر ان کا ادھیکار ہو گیا۔ آگرہ اور دلی پر ان کا ادھیکار ہونے کے بعد سب سے پہلی ان کی جنگ ہوئی وہ رانا سانگا سے ہوئی۔ رانا سانگا کو خانوا کی جنگ کے اندر شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور پورے بھارت ورش پر مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کا ادھیکار ہو گیا۔ سن 1500 کے بعد مغل بادشاہ اکبر 3 یا 4 سال کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے۔ ان کے انتقال ہونے کے بعد ان کے بیٹے بادشاہ ہمایوں تختہ نشین ہوئے۔ بادشاہ ہمایوں جب تختہ نشین ہوئے تو انہوں نے جو ہے تختہ نشین ہونے کے بعد دلی سلطنت کا اور آگرہ سلطنت کا تخت سنبھالا، اور قلعے پر قلعے فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ راجستھان گجرات تک وہ پہنچ گئے تھے۔ کالنجر کا قلعہ بھی انہوں نے فتح کر لیا۔ لیکن عین اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑا جو سردار تھا جس کا نام تھا فرید خان، بادشاہ شیر شاہ سوری کے نام سے اٹھا، اور قنوج کے میدان کے اندر انہوں نے ہمایوں بادشاہ کو زبردست شکست دی۔ اور ہوا یہ کہ ہمایوں بادشاہ کو جو ہے ہندوستان چھوڑ کر ایران چلے جانا پڑا۔ ہمایوں بادشاہ ایران چلے گئے، اور وہیں پر وہ رہے 4-5 سال کے بعد۔ اس کے بعد بادشاہ شیر شاہ سوری کا جو ہے پورے ہندوستان کے اندر ادھیکار ہو گیا۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے کی خوبصورت سے ماشاءاللہ باغیچے بنے ہوئے ہیں۔ یہ پورا دھروہر ہے، اور وہاں سے ہم لوگ انٹری کی تھی دوستو۔ اس زمانے کے اندر یہ مقبرہ کتنا حسین و جمیل رہا ہوگا، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ بادشاہ شیر شاہ سوری جو تھے، انہوں نے تقریباً 4-5 سال ہندوستان پر راج کیا۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے عادل شاہ سوری، اسلام شاہ سوری نے تخت نشین ہوئے، انہوں نے تخت سنبھالا اور وہ حکومت کرتے رہے۔ اسی بیچ بادشاہ ہمایوں جو ہے، بادشاہ ہمایوں کے ساتھ ایک ان کے سپہ سالار ہوا کرتے تھے بیرم خان۔ بیرم خان بھی ان کے ساتھ اپنے آقا کے ساتھ وفاداری دکھاتے ہوئے دلی سے ایران کو چلے گئے تھے، اور ہر قدم پر ان کا ساتھ دیتے رہے، ان کے ساتھ وفاداری نبھاتے رہے۔ جب بادشاہ ہمایوں واپس دلی آئے، آگرہ آئے، تو انہوں نے افغانستان کو اور پنجاب کو فتح کرتے ہوئے آگرہ کے اندر جو ہے بادشاہ شیر شاہ سوری کا جو سپہ سالار تھا جس کا نام تھا ہیمو کو شکست دی، جو ایک زمانے کے اندر اس وقت یہاں کا سمراٹ بادشاہ بھی بن گیا تھا۔ انہوں نے افغانوں کو شکست دی اور دوبارہ مغل سلطنت کی بنیاد مضبوط کی۔ دوبارہ مغل سلطنت کی جب بنیاد مضبوط ہوئی تو ان کے ساتھ ان کے وفادار اور جانثار ساتھی تھے بیرم خان، جنہوں نے دوبارہ مغل سلطنت کو مضبوط کرنے کے اندر اپنا بہت بڑا یوگدان دیا اور بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اور بیرم خان جو تھے دوستوں، انہوں نے ہی بادشاہ اکبر کو تخت پر بٹھایا تھا۔ ہمایوں بادشاہ نے جب آگرہ پر قبضہ کر لیا اور پورے ہند پر ان کا قبضہ ہو گیا، اس وقت ان کا بھی انتقال 1-2 سال کے اندر ہو گیا۔ بادشاہ اکبر اس وقت صرف محض 15 سال کی عمر کے تھے۔ 15 سال کی عمر کے اندر پنجاب کے اندر بیرم خان نے ان کو استقامت کے ساتھ دوبارہ واپس مغل سلطنت کو مضبوط کیا۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں کس طرح ڈیزائن بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ بالکل کالے پتھر کا یہ تاج محل بنا ہوا ہے دوستوں۔ اس کی کاریہ شیلی بالکل تاج محل سے ملتی جلتی ہے۔
تو میں آپ کو تاریخ یہ بتا رہا تھا کہ سن 1500 کے اندر جب ہمایوں بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو ہمایوں بادشاہ کے انتقال کے بعد بیرم خان نے ہیمو کو شکست دی اور دوبارہ اکبر بادشاہ کو صرف 15 سال کی عمر میں تخت پر بٹھایا۔ تو بیرم خان ہی تھے جنہوں نے مغل سلطنت کو دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کیا، اور بیرم خان کے بیٹے تھے عبد الرحیم خانِ خانہ، اور انہی کے بیٹے تھے شاہ نواز خان۔ یہاں ان کا مقبرہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پوری تاریخ جو پچھلے سے میں نے آپ کو بتائی یہ اس سے جڑی ہوئی ہے۔ عبد الرحیم خانِ خانہ جو تھے وہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں بہت بڑے ان کے سپہ سالار تھے اور عالم فاضل تھے اور بہت بڑے شاعر تھے، یہاں تک کہ سنسکرت زبان کے اندر بھی ان کو بہت بڑی مہارت حاصل تھی۔ تو یہاں پر جب سن 1500 کے اندر یہاں فاروقی شاسکوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، فاروقی سلطانوں کی، جس کے ملک راجہ مقبول خان، ناصر خان، عادل شاہ، انہوں نے یہاں پر برہان پور شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ اکبر بادشاہ کی جب سلطنت بہت مضبوط ہو گئی تو انہوں نے ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں جو خود مختار ریاستیں تھیں ان کو مغل سلطنت کا حصہ بنانا شروع کیا۔ اسی کے ساتھ میں انہوں نے عبد الرحیم خانِ خانہ کو دکن کی طرف روانہ کیا کہ وہ جائے اور خاندیش کی سلطنت کو ختم کر کے مغلیہ سلطنت کا حصہ بنائے۔ عبد الرحیم خانِ خانہ اکبر بادشاہ کے ساتھ یہاں پر آئے، انہوں نے فاروقی سلطنت کو ختم کر دیا اور یہ صوبہ باقاعدہ مغل سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس وقت یہاں پر جب وہ آئے تو انہی کے بڑے بیٹے تھے شاہ نواز خان، یہاں پر وہ بیمار ہو گئے اور یہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہیں پر ان کی قبر بنی ہوئی ہے، وہ میں قبر آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں سے دیکھیں آپ کس طرح خوبصورت انداز کے اندر اس کو بنایا گیا ہے، ماشاءاللہ۔ گلیرے دیکھیں، وہ گلیرے ٹوٹ رہی ہے اس کی۔ دوستو اس زمانے کے اندر یہ مقبرہ کتنا خوبصورت اور حسین و جمیل رہا ہوگا، آپ اس کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم داخل ہوتے ہیں عبد الرحیم خانِ خانہ کے مقبرے میں۔ یہاں پر موجود ہے عبد الرحیم خانِ خانہ کے بیٹے شاہ نواز خان کا مقبرہ۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ قبروں پر جب جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ عبد الرحیم خانِ خانہ کے بیٹے شاہ نواز خان کا مقبرہ ہے، اور یہ ان کی مرحومہ بیگم صاحبہ کا مقبرہ ہے۔ اللہ دونوں کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح کی کار شیلی اس کے اوپر میں کی گئی ہے، ماشاءاللہ۔ ہر جگہ آپ کو الگ الگ ڈیزائن دیکھنے کو ملے گی، یہ ڈیزائن الگ ہے، یہ ڈیزائن، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے آپ پورے حصے کے اندر الگ الگ طرح کی ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ دوستو اس کو دکن کا کالا تاج محل بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ تاج محل تو آگرہ میں ہے، بہت حسین و جمیل ہے اور بہت مشہور عمارت ہے، پوری دنیا سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کالا تاج محل کو دیکھ کر ہی تاج محل بنا ہوا تھا، اسی کو دیکھ کر اس کی بہت ساری چیزیں بادشاہ شاہ جہاں نے تاج محل کے اندر داخل کی تھی۔ دوستو آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس مقبرے کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ یہ عبد الرحیم خانِ خانہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور عبد الرحیم خانِ خانہ کا جو مقبرہ ہے وہ دلی کے اندر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے قریب موجود ہے۔ یہاں سے دیکھیے آپ، ماشاءاللہ اوپر میں بنا ہوا ہے بہت بڑا سا یہ مقبرہ۔ باہر سے آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کس قدر حسین و جمیل یہ مقبرہ اپنے دور کے اندر تعمیر ہوا تھا۔ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ قبر کس طریقے کی بنی ہوئی ہے، میں آپ کو قریب قبر دکھاتا ہوں۔ بہرحال یہ تو اوپر سے ڈیمو ہوتا ہے دکھانے کے لیے، قبر اصل نیچے تہہ خانے کے اندر ان کی دفن ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے آپ ڈیزائن کس طریقے کی بنی ہوئی ہے۔ اور یہ ان کی بیوی کی قبر ہے، یہاں پر ان کی قبر کو اونچا بنایا گیا ہے اور یہاں ان کی قبر چھوٹی بنی ہوئی ہے۔ دوستو یہ مقبرہ جو ہے اکبر بادشاہ نے بنایا تھا۔ عبد الرحیم خانِ خانہ کے انتقال کے بعد اکبر بادشاہ نے ان کے بیٹے کو سپہ سالار بنا دیا تھا، سیناپتی بنا دیا تھا۔ پورا دیکھیے آپ پورا مقبرہ۔ اب میں آپ کو پیچھے والے حصے کے اندر لے کر چلتا ہوا دکھاتا ہوں کہ کیسا نظارہ ہے۔
دوستو ان کے جو دادا تھے بیرم خان کو اکبر بادشاہ اپنے والد کا درجہ دیا کرتے تھے، ان کو خان بابا کہہ کر پکارتے تھے، خان بابا کہہ کر ان کو پکارا کرتے تھے۔ اور یہاں خوبصورت سا ماشاءاللہ باغیچہ بنا ہوا ہے، بہت حسین و جمیل نظارہ ہے۔ دیکھیے آپ، اس کا آرکیٹیکچر بالکل اسی طریقے کا ہے جس طریقے کا تاج محل کا ہے، اسی کو دیکھ کر تاج محل تیار ہوا تھا۔ پورا پیچھے سے آپ کو دکھاتا ہوں میں، یہ بڑے بڑے ستونوں کے اوپر اور اس کے پلرز بنے ہوئے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو پیچھے والے حصے سے۔ یہاں سے اس کا ڈیزائن دیکھیں کس طریقے کا بنا ہوا ہے، اور یہاں پر یہ گیلریاں بنی ہوئی ہے اور بڑے بڑے پتھروں کے اوپر اس عمارت کو یہاں بنایا گیا ہے۔ اور یہاں سے نیچے کے حصے میں ہوا جانے کے لیے ہے، اندر جو ہے تہہ خانہ ہے، اور اصل قبر اس کے اندر سائڈ میں نیچے موجود ہے، اوپر تو صرف دکھانے کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے۔ پورا پیچھے والا حصہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں، اس کو کالے اور اوپر والے سفید بلوے پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اور یہ مقبرہ یہاں کی جو مشہور ندی ہے تاپتی ندی، اس کے کنارے بنا ہوا ہے۔ مقبرے کے پیچھے والا حصہ ہے، اور چاروں طرف سے مقبرہ ایک ہی طرح کا دکھائی دیتا ہے۔ اور وہاں سے دیکھیں آپ اس کی پوری یہ کیسے بنی ہوئی ہے۔ وہاں سے دیکھیں آپ، پورا اوپر میں سفید گنبد بنا ہوا ہے اور نیچے پورا پتھر کا بنا ہوا ہے دوستو یہ۔ اور یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ پرانی عمارتیں بنی، شاید مقبرہ ہوں گا لیکن ٹوٹ پھوٹ گیا ہے پورا۔ دوستو دیکھ لیا آپ نے، یہ شاہ نواز خان کا مقبرہ جو بیرم خان کے پوتے اور عبدالرحیم خانہ کے بیٹے تھے۔ اگر آپ برہان پور شہر کے تاریخی مقامات کی سیر کرنا چاہتے ہیں، یہاں کا شاہی قلعہ، شاہی مقبرے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمارے تمام ویڈیو آپ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔